اترتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہاں پر اتری؟ عرفات کے میدان میں اتری ہے، اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا دین مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے یہاں پر ہم تسلیم کر لیتے دین مکمل ہو گیا، مگر پیارے اگر دین کی تکمیل کا نام یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، نظر نیاز کرنا بدعت ہے، جلسے جلوس محفل میلاد کی شکل میں کرنا یہ سب بدعت اور حرام اور خرافات کی چیز ہے، تو مجھے بتایا جائے دوسرا چیپٹر تھا، دوسرا عنوان تھا، دوسرا جز تھا آیت کریمہ کا، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، تو بتاؤ 1400 برس گزر گئے، عرفات کے بعد اللہ نے امتوں کو مخلوقات کو نعمت دیا یا نہیں؟ دیا یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو پھر یہ نعمت جو بعد میں مل رہی ہے اس کو کہاں ایڈ کریں گے؟ سبحان اللہ، یہ نعمت جو بعد میں مل رہی ہے اس کو کہاں ایڈ کریں گے؟ اگر آپ اسلام میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ کیسے اسلام کی تکمیل ہو گئی، کیسے دین مکمل ہو گیا؟ یاد رکھنا، اب سنو آیت کریمہ کا صحیح مصداق، آیت کریمہ کا صحیح مطلب سنو۔ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں اے پیارے سنو، عیسیٰ کی شریعت کی طرح یا موسیٰ کی شریعت کی طرح آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی آئے انبیاء کرام سنو، آنے والے آتے رہے، آ کر کے چلے گئے، شریعت بھی ساتھ ساتھ چلی گئی، مگر سن لو آج میں تمہارے پاس ایک عظیم تحفہ کی شکل میں بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مطلب اب کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اور سنو اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی مذہب اور صاحب مذہب بھی آنے والا نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نیا نبی نہیں آئے گا اور نئی شریعت نہیں آئے گا۔ ہر کسی آیت کریمہ میں عید میلاد النبی کے ایڈیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، اور نیا نظر نیاز وغیرہ یا جلسے جلوس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کو بولتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ بس صرف نبی کی خاتمیت اور اسلام کے آخری مذہب ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ، کہ نبی بہت بڑی نعمت ہے، اب اس سے بڑی نعمت میں تجھے نہیں دوں گا، یہ ہے مطلب۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اب تجھے نہیں ملے گی، آ گیا سمجھ میں؟ تو اب یہ جو کلپ تمہارے سامنے ہے، اس کلپ کو یا تو ڈیلیٹ کر دینا یا پھر اس کلپ کے بازو میں میری کلپ رکھ دینا، اور سمجھ لینا اب اللہ تعالیٰ کہ کلام مجید میں اب اس کا ڈیٹیل، یہ تو پہلے اس کلپ کا میں نے جواب دیا، اور بھی بہت سارے سوالات ہوئے، مگر ابھی سر فہرست یہ سوال ہوا ہے، واٹس ایپ یوٹیوب یہ سب پر تو بہت آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ان بدعقیدگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اب ذرا سنیے، جو حلال ہے اللہ رسول نے اسے حلال ظاہر کر دیا، جو حرام ہے اللہ رسول نے اسے حرام ظاہر کر دیا۔ قرآن کی آیت سنیے، اللہ سبحانہ آیت نمبر 119 میں فرماتا قد فصل لکم ما حرم علیکم، امپورٹنٹ بات توجہ سنیے، قد فصل لکم ما حرم علیکم، تحقیق کے جو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے اس کا ڈیٹیل، اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ مطلب سور حرام بیان، خون حرام بیان، دھیان دیتے جا رہے، مردار حرام بیان، سود حرام بیان، رشوت حرام بیان، تو جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل، اس کی تفصیل بیان کر دیا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ جو حرام اور ناجائز ہے اس کا قرآن میں ڈیٹیل ہونا۔ اب مجھے پورے اہل حدیث کے طبقات ارض میں رہنے والے لوگ بتائیں کہ اللہ فرما رہا ہے کیا حرام ہے، میں نے بیان کر دیا ہے، تو بتاؤ اگر عید میلاد النبی حرام ہے تو اللہ کا ایک نے بیان کیا؟ سبحان اللہ، نظر نیاز حرام ہے تو اللہ کیوں نہیں بیان کیا؟ غیر اللہ کا علم اللہ سے زیادہ۔ قرآن جب کہہ رہا ہے فصل لکم ما حرم علیکم، تفصیل سے مولا
सूरह बकरा आयत नंबर 111 111 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगो, अगर तुम दावे सबूत करते हो या दावे नफी करते हो, यानी अगर तुम कहते हो ये हलाल है या कहते हो ये हराम है, तो हलाल का भी दावा करते हो तो दलील पेश करो, और हराम का भी दावा करते हो तो दलील पेश करो। सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, तुम भी याद रखना कि अगर कोई अहले हदीस या कोई क्लिप में इस तरह की बातें ये हराम है, तो हमने तो अभी बता दिया सूरह मायदा के आयत नंबर 3 में, परेशान मत होना, डिटेल अंदाज में होना कि ईदुल मीलाद हरामुन, ईदो मीलादिन नबी बिदअतुन, ऐसा सराहत के साथ होना, इसलिए कि मौला ने फस्सला का जुमला कहा है, और फस्सला ये तफसील डिटेल अंदाज में बयान करने को अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि जो हराम है वो मैंने हराम करार दिया है, और जो हलाल है उसका भी मैंने डिटेल बयान कर दिया है। और ईद मिलादुन नबी की हुर्मत क्या, बल्कि ईद मिलादुन नबी के हिल्लत और सबूत पर एक आयत नहीं, बल्कि अगर गहराई में जाए तो अलहम्दो की अलीफ से लेके वन्नास की सीन तक खुदाए पाक के रसूल पाक का जिक्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो से सुनिए, सब समझ रहे हैं ना? जिक्र है, इसका दावा सही मुस्लिम की हदीस पाक है, हजरत साद इब्ने हिशाम रावी है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में सारे सहाबे किराम तशरीफ लाते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, आयशा कैफा काना खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा के आदाब, मुस्तफ़ा के अतवार, मुस्तफ़ा के अखलाक, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर, मुस्तफ़ा का सुबह शाम, मुस्तफ़ा की सुबह शाम कैसी थी, जरा बताओ। हजरत आयशा आयशा इरशाद फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरआन। सुभान अल्लाह। सुनो, अगर नबी को देखना चाहते हो, नबी को पहचानना चाहते हो, उनके कैरेक्टर को देखना चाहते, आदत व अतवार को मुलाहाजा करना चाहते, सीरत का मुलाहाजा करना चाहते हो, अलहम्दो की अलीफ से लेके वन्नास की सीन तक देख लो, पूरा रुखे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। कहाँ जाओगे? हदीस ज़ईफ है, कहो कुरान को ज़ईफ, पूरा कुरान। अब उसको भी पता नहीं, अकीमुस्सलात, आतु ज़कात, आज जो एक तारीख की हकीकत बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी कोई क्लिप इंशाअल्लाह नहीं सुनो। जितने भी अहकाम उतरे हैं, तवज्जो है ना आपकी? हाँ, जितने भी अहकाम उतरे, अहकाम बोले तो अल्लाह का हुक्म आपके वास्ते जो हुआ, ये करने वाली बातों को जो अल्लाह ताला ने उतारा, उसको अहकाम बोल। ध्यान दीजिएगा, ज़कात का हुक्म, नमाज का हुक्म, हज का हुक्म, रोजे का हुक्म। बड़ी प्यारी बात है, मुझे जब इतना मजा आ रहा है तो आप भी सुनिएगा तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ऐलान रिसालत फरमाते, बोलो ऐलान रिसालत फरमाते। ऐलान रिसालत बोले तो अपने नबी होने का ऐलान फरमाते, अपने रसूल होने का ऐलान फरमाते। ध्यान दीजिएगा, ऐलान रिसालत फरमाते। मगर इसमें एक नुक्ता है जो आपको पसंद आएगा, देखिएगा। ऐलान रिसालत फरमाते, इसका मतलब क्या बताया मैंने? अपने नबी होने का ना, अपने रसूल होने का। मगर तवज्जो दीजिएगा, अपने रसूल होने का ऐलान ये बताया ना मैंने, मगर खुदा की कसम साहब, मतलब तमाम फारान की चूटी पे खड़े होकर के मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। नुक्ता अगर समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। एक वर्ड भी ऐसा नहीं है इसके अंदर जिसमें नबी होने का इजहार हो, जिसमें रसूल होने का इजहार हो, बल्कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ए लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ध्यान दीजिएगा, और मैंने जो आयत तिलावत की है उसकी तरफ भी इशारा करूंगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी का, इस लफ्ज को, इस पूरी इबारत को किताबों में हेडिंग के एतबार से, उन्वान के एतबार से क्या कहा गया है? ऐलान रिसालत। भाई ऐलान रिसालत, रसूल होने का ऐलान, मगर या रसूल अल्लाह
کریں گے. اسی لیے یہ تمام جملے کا عنوان بن گیا اعلان رسالت, عنوان بن گیا اعلان رسالت. تب بڑا افسوس ہوتا, آپ توجہ دیے, کہیں پر سے بھی ترجمہ پوچھ لیے, تھانہ بھون میں جا کے پوچھیے, لا الہ الا اللہ تفلحوا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو اعلان رسالت کا عنوان دیا گیا ہے, سمجھ میں آ گیا. آپ قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے میں نے, قل واللہ احد, اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کا اعلان زبان مصطفیٰ کرے, سبحان اللہ. تب جا کر کے توحید کا عقیدہ ملے گا. سورہ اخلاص هو اللہ سے شروع نہیں, قل سے شروع ہے. سبحان اللہ. قل سے شروع ہے, اور قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہیے. جب زبان مصطفیٰ پر بھروسہ ہوگا تو توحید کا عقیدہ ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ توحید آپ کی صحیح ہو تو زبان مصطفیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اگر مردہ کا عقیدہ ہو گیا تو پھر کون سی توحید کا عقیدہ, اور کون دیں گے, تو پھر قل کو ہٹانا پڑے گا. ابے جب 1400 برس سے پہلے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد سے لے کر آج تک قل کو نہ ہٹایا جا سکا, تو قل کا جو قائل محمد ہے اسے بھی نہیں ہٹایا جا سکتا. قل هو اللہ, آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے, اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ تم سب کہو امتی ہو اللہ ایک ہے, تم سب کہو امتی ہو اللہ ایک ہے. نہیں, رب چاہتا ہے نبی کہیں, اور نبی چاہتے ہیں میرے اوپر بھروسہ کر کے امتی کہیں, سبحان اللہ. امتی کہے. اس لیے آپ توجہ سے سنیے, خبردار خبردار, ایسی کلپ سے آپ کو متاثر نہ ہونا ہے, اور ایسے لوگوں سے بھی متاثر نہ ہونا ہے جنہوں نے مذہب کو پیس کر کے رکھ دیا ہے, گھر گھر میں گھس کر کے ہماری عورتوں, ہماری بچیوں کو. میں نے آپ کی گراؤنڈ میں بھی اشارہ کیا تھا, آج یاقوت پورا جائیے, اور آپ علی جا کوٹلہ جائیے, اور پرانے شہر میں جائیے, یہ لوگ کیسی سازش کر رہے ہیں. لوگوں, بزرگوں, اپنے گھر, اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. سورہ تحریم آیت نمبر 6, اللہ سبحانہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں, خود کو بھی, اے ایمان والو, خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کیا کرتے ہیں یہ اہل حدیث, سنیے توجہ سے, عورتوں کو بالکل ٹرینڈ کر کے گھر گھر میں بھیج رہے ہیں. دھیان دیجیے گا عورتوں, تم سن رہی ہو تو توجہ دینا. سب کچھ بن جانا, گستاخ رسول مت بننا, کیونکہ یہی ایک ایسی پونجی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تیرا گناہ ہوگا تو یہی پونجی کے صدقے میں تیرے گناہ کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اس لیے گستاخ رسول مت بننا, نبی کا بے ادب مت بننا. عورتوں مردوں توجہ سے سنو, یہ سازش کر رہے ہیں, گھر گھر میں عورتوں کو بھیجتے ہیں. میری آنکھوں نے دیکھا اور میں نے خود ملاحظہ کیا, ہمارے پاس بھی اب میں خود ٹرین کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو, اور اس طرح اسی کی وجہ سے یہ 2-3 بچیوں کو بھیج دیتے ہیں گھر میں جا کر کے, اور جانے کے بعد کس وقت بھیجتے ہیں, جب کھانا بنانے کا وقت ہو, اور کھانا بنانے کے وقت میں بھیجتے ہیں اور جاتے ہیں. ان کی تو انٹری بغیر اجازت کے ہے, عورت ہے, بغیر اجازت کے گھس جاتی ہے. اگر دروازہ کھلا ہے تو اب جا کر کے گھسنے کے بعد کیا بہترین سے سلام کرتی ہے, اور سلام کرنے کے بعد پوچھتی ہے آنٹی, اور بہترین سے بولتی ہے ماں کیا کر رہی, کھانا بنا رہی. اچھا, کتنا دیر لگتا ہے کھانا بنانے میں, 1 گھنٹہ لگتا, 1 گھنٹہ لگتا. ایسا کروں ماں, اگر میں بھی ساتھ دے دوں تو آدھا گھنٹہ بچتا نا. ہاؤ بچتا. اچھا, وہ تو پہلے بوڑھی ماں سوچتی ہیں کہ ارے ان کو تو بہو بنا لینا چاہیے, وہ ان کو تو بہو بنا لینا چاہیے. ہاں, آج کل کی بہو بلانے جاؤ